الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 9 ستمبر بروز ہفتہ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے۔ درس مشکات شریف ابواب المعجزات، اس کی آج یہ قسط نمبر 6 ہے، حدیث نمبر بھی 6 ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یوم بدر هذا جبرائیل اخذ برأس فرسه علیہ ادات الحرب۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن فرمایا کہ یہ جبریل ہے جنہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور جنگ کے آلات یعنی ہتھیار تھامے ہوئے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدر ایک مشہور کنویں کا نام ہے جو کہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے 4 فرسخ یعنی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر آتا ہے۔ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی کا ذاتی ملکیت کا کنواں تھا اور اس آدمی کا نام بدر تھا جس کے نام پر یہ کنواں بنا، اور پھر ارد گرد کا وہ سارا علاقہ بدر بن گیا۔ الحمدللہ میں وہاں حاضر ہوا ہوں، وہ کنواں اب بھی موجود ہے، میں نے دیکھا ہے، اگرچہ بند ہے مگر موجود ہے۔ اسی طرح میدان بدر میں میرے ساتھ الحمدللہ وہاں علماء تھے اہل حدیث جو میرے میزبان تھے، جو مجھے لے گئے۔ یہ میرے سنی ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، انہوں نے میری میزبانی کی اور میرے ساتھ گئے اپنی گاڑیوں پر مجھے صرف سیر کرانے کے لیے، اور وہ لے گئے وہاں۔ انہوں نے وہ عالم بھی چکے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہوئی، یہاں دوسری جماعت نازل ہوئی، اور یہ وہ میدان بھی دکھایا جہاں جنگ ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خیمہ بنایا تھا، خیمے کو چونکہ عریش کہتے ہیں، تو وہاں مسجد العریش موجود ہے، وہاں الحمدللہ ہم نے عصر کی نماز پڑھی۔ تو وہ پھر اس سے آگے مسجد کراس کر کے ایسے ہی ایک چوک آتا ہے، وہاں شہدائے بدر کے بھی نام ہیں، اور جو بدر میں شریک ہوئے ان سب کے نام موجود ہیں۔ بہرحال وہ شہدائے بدر کے نام لکھے ہوئے ہیں، شرکائے بدر کے بھی۔ اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو شہدائے بدر کا قبرستان موجود ہے۔ الحمدللہ میں نے اس قبرستان کی زیارت کی، وہاں فاتحہ پڑھی اور جو کچھ اللہ نے توفیق دیا دعا بھی مانگی۔ ایسے مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اس آدمی کا نام بدر تھا جس کے نام سے مشہور ہوا۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعے کے دن لڑا گیا، پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری، اور دن کون سا تھا؟ جمعے کا۔ جب مسلمان جہاد کرتے تھے تو پھر رمضان میں بھی جہاد ہی ہوتا تھا، اور جمعے والے دن بھی جہاد ہوتا تھا۔ اس کو غزوۃ الفرقان فرمایا گیا ہے۔ اچھا جی، تو جنگ کا سامان تھا، اور شاید انسان کی صورت میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، مجاہد کی صورت میں، مجاہد بن کر، جن کی طرف نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضہ سے اشارہ فرمایا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے جنگ بدر میں جبریل کو پہچانا بھی
اور صحابہ کو تعارف بھی کرا دیا. اور جبریل کا جو گھوڑا تھا، حالانکہ جبریل کو تو گھوڑوں کی ضرورت ہے، پر جبرائیل جب نیچے آئے اور مجاہد بن کر آئے انسان کی شکل میں، تو پھر تو ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ ہاں، یہ مسئلہ ہے. یہ جو مولوی کہتے ہیں نا جب فرشتہ ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، تو کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے؟ اور میں کہتا ہوں بھائی پتہ نہیں تو مولوی بنے کہاں سے ہو یار. جب فرشتہ بھی انسان بن کے آتا ہے تو کھانا بھی پڑتا ہے، پینا بھی پڑتا ہے، اور سواری کی ضرورت بھی. حالانکہ 600 پر ہیں جبریل علیہ السلام کے، اور ایک کھولیں تو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں، پھر بھی حضور فرما رہے ہیں گھوڑے پر آئے ہوئے ہیں اور اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے. اور جبریل علیہ السلام کو بھی کوئی تلوار کی ضرورت ہے؟ تو صبح صبح بول لیا کرو ماشاءاللہ، ناشتہ دے ہضم ہو جائے گا نا اس بہانے کہ جبریل علیہ السلام کو تو کوئی تلوار شلوار کی ضرورت ہے، ایک پر مار کے سارا پاسا ہی پلٹ دے. پر بھائی اب وہ بشر کی صورت میں آئے ہیں، انسان کی صورت میں آئے ہیں، تو گھوڑے کی بھی ضرورت ہے اور تلوار کی بھی ضرورت ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ جبریل امین کافروں کو شکست دلانے کے لیے اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرانے کے لیے آسمان سے تشریف لائے ہیں. اسی وجہ سے اس کو حدیث کو باب المعجزات میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا آنا بھی معجزہ ہے اور حضور کا پہچان لینا بھی معجزہ ہے. اور پھر ان کا انسانی شکل میں آنا اور گھوڑے پر آنا اور جنگ کا سامان لے کر آنا. جنگ کا سامان چاہے خود استعمال کرے چاہے مجاہدوں کو دے دے، دونوں صورتیں جائز ہیں. بولو جی، دونوں صورتیں جائز ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.